نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. محترم سامعین، آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے مختصر سے وقت میں، کیونکہ نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، اور موضوع میں نے رکھا کہ ایسی نماز جو کسی کام کی نہیں، اس کے چند رکعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، یہ نماز جو ہے انشاءاللہ 18ویں پارے میں یا پھر 21ویں پارے میں یا پھر 29ویں پارے میں جب نماز کا ذکر آئے گا خلاصہ تفسیر میں، تو انشاءاللہ تفصیل سے نماز کے تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے بیان کروں گا. اس سے پہلے صرف چند باتیں آپ کو بتاؤں نماز کے تعلق سے کہ یہ بنیادی، یہ اسلام کا رکن ہے. آپ گھر بناتے ہیں تو اس گھر کو روکنے کے لیے آپ کھمبا کا استعمال کرتے ہیں، پلر کا استعمال کرتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اسلام کی مضبوطی 5 چیزوں پر قائم ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 وشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ یہ جو عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ الْحَجِّ وَالْحَجِّ بِيْتِ اللَّهِ وَصَوْمِ رمضان. نماز قائم کرنا یعنی اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے. اللہ کی جو گواہی دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. روزہ کسی حالت میں معاف ہے، قضا آپ کر سکتے ہیں روزے کی. بعد میں آپ کو بیماری ہو گئی، ابدی بیماری کہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، شوگر کے مریض پوری زندگی اس کے ساتھ ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلائے، روزہ نہ رکھے. زکوٰۃ کا معاملہ نصاب ہوگا تب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، نصاب نہیں دے سکتے ہیں. وہ نکال دے کوئی اور بات ہے، لیکن جب تک نصاب نہیں پہنچ رہا ہے نہیں نکالیں گے. آپ کے پاس پیسہ تب جا کر حج کریں. لیکن نماز یہ اسلام کا وہ رکن ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا، بیمار ہو یا آپ جنگ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اس نماز کے اندر اور ہماری بصیرت کے مطابق ہمارا یہ خاندان، معاشرہ اور اولاد، بیوی، ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی 2 ہی وجہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر نقص فی الصلاۃ، نماز کے اندر کمی ہے. جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی پوری زندگی آزمائشوں میں ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی ڈالے رکھتا ہے. اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ تو بہت سوچتے ہیں کہ ہم بڑی کامیابی حاصل کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، جس کو اپنی نماز کا فکر ہے، جس کو نماز کا فکر اور ٹینشن ہے کہ میری نماز چھوٹنے نہ پائے، میری جماعت چھوٹنے نہ پائے، جس کو اس چیز کا ڈر ہے، اس چیز کا خوف ہے، من حافظ علیہا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، یہ نماز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بخشش کے ذریعہ بن جائے گی.
ومن حافظ علیہا، اور ومن لم یحافظ علیہا، جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاۃ یوم القیامہ، قیامت کی دن یہ نماز اس کے لیے نہ تو دلیل ہوگی، نہ یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اور نہ ہی نماز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی، بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ ما قارون و فرعون و حامان، وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن، اور دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے سب سے بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہو، فرعون کے ساتھ کھڑا ہو، حامان کے ساتھ کھڑا ہو، یہ سب سے مشکل گھڑی ہے۔ اسی لیے ہم سب اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسری وجہ یہ تو یا تو کچھ لوگ نماز تو پڑھتے لیکن ان کی نماز میں کمی ہے، وہی کمی ہمیں دور کرنی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، وہ نمازی بنے، لیکن جو لوگ الحمدللہ پڑھنے آتے ہیں، کچھ امید لے کر آتی ہیں، لیکن وہ امید اگر اس نمازوں کے اندر کچھ کمی ہو تو بتائیے، اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر نبی کے نماز کے طریقے سے ہمارا نماز نہ ہو تو پھر ایسی نماز کا کیا مطلب؟ ایسی نمازوں کا کیا مطلب جب نبی کے طریقے میں نہ پڑھیں؟ آج پہلی بات تو 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو بے نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی ہیں، اور 5% میں 4% ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5% پڑھتے ہیں، ان 5% میں 4 لوگ ایسے ہیں جو جن کی نمازوں میں کمی ہے۔ 5% پڑھتے ہیں لوگ، اور انہی 5 میں سے 4% لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ 1% لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ہمیں اس کمی دور کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر فرمایا، شروع ہی میں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ لوگ جو مومن ہیں، مومنوں میں کامیاب وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نمازیں خشوع اور خضوع سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ کامیاب مومن ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والا اگر خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اس کی نماز خشوع اور خضوع والی نہ ہو جائے۔ آئیے، نماز کچھ ایسے نمازی ہیں جن کا نماز قیامت کے دن کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں اس کو پیش کروں۔ پہلا وہ نمازی جو بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، بلا وجہ جس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، جماعت کو چھوڑا، امام کے ساتھ جماعت ادا نہیں کی، تو اس کی نماز، وہ نمازی، اس کی نماز اس کے یہاں قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ جو بغیر عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دکانوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے ہیں اور سستی اور کاہلی سے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نماز کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، مفسر قرآن، ہمارے دل و جان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو سنے فلم یأتہ ولا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کو سنے، مؤذن کے پکار کو سنے اور مسجد تک نہ آئے، فلم یأتہ، نماز کے لیے نہ آئے، ولا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اذان کو سنتے ہیں، جو لوگ مؤذن کے پکار کو سنتے ہیں اور سن کر وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یاد رکھیے ان کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ جماعت کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہو، آپ صلاۃ خوف کو دیکھیے، نماز خوف کو دیکھیے، جنگ کی حالت میں بھی جماعت معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر نہیں دیا، یہ حکم نہیں دیا کہ جنگ چل رہی ہو جلدی جلدی اپنی نمازوں کو پورا کر لو، نہیں۔
آپ کو جماعت بنانی ہے، ہاں کچھ اور طریقہ ہے، کچھ الگ طریقہ ہے۔ اگر 20 لوگ ہیں تو آدھے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور آدھے لوگ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت ان کو قائم کرنی ہے۔ اگر جماعت کا اندازہ لگانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لگائیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دل تو کہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں، لیکن ہے کبھی یہ کہ ان گھروں میں عورتیں اور بچے رہتے ہیں۔ یہ جماعت کی اہمیت ہے۔ ایک صحابی، نابینا صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے، ان کے پاس کئی عذر، 7 عذر ہیں، نابینا ہیں، مسجد کافی دور ہے، ہڈیاں بالکل کمزور، اور سڑک کو پہچان بھی نہیں سکتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے سڑک میں اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کوئی مسجد ان کو لانے والا نہیں ہے، کس کے سہارے آئے؟ 7 عذر ان کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آنکھوں سے نابینا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا ہوں، یہ ہڈیاں بالکل کمزور ہے، اے اللہ کے نبی مسجد بھی گھر سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی دکھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مجبوری ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ وہ نابینا صحابی اللہ کے نبی سے یہ بات حل کرنے کے بعد کچھ دور جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے دوسرے صحابی کو، اس نابینا صحابی کو بلواتے ہیں کہ جاؤ اس صحابی کو بلا کر لاؤ، اس نابینا صحابی کو لاؤ میرے پاس۔ اس صحابی کو دوبارہ لایا جاتا ہے، وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں هل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، قربان جاؤ اس نابینا صحابی پر، انہوں نے اللہ کے نبی سے جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی عذر بھی ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے کہ کیا تم مؤذن کی آواز کو، صدا کو سنتے ہو؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ اے اللہ کے نبی ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت فیہ، تو آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا نہیں ہے، پھر آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ یعنی جو آدمی اذان کو سنتا ہے اس کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کو یہاں آنا ہے۔ اگر اس کے پاس عذر بھی ہے تب بھی اس کو آنا ہے۔ ہاں اگر وہ نہیں چل پاتا ہے، پیروں میں دقت ہے، اس کے جسم میں دقت ہے، بالکل نہیں چل پاتا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن پیروں میں طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، وہ آ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز کسی کام کی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جو اطمینان کو چھوڑ کر جلدی بازی سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز بھی کسی کام کی نہیں۔ جو لوگ اطمینان کو چھوڑ کر جلدی جلدی نماز کو پورا کرتے ہیں ان کی نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک حدیث اس نکات کے تعلق سے بیان کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھ کر جب جانے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی تم لوٹ آؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی رسول آپ پر دوبارہ نماز پڑھتے پھر جانے لگتے سلام کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، آؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی دوسری مرتبہ آتے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب جانے لگتے پھر سلام کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ تم دوبارہ نماز پڑھو۔ اس صحابی رسول تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جب جانے لگتے ہیں سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی جب کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو تو اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس سے اچھا اس سے خوبصورت نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صحابی کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو قیام کرو اور بالکل اعتدال ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، جب رکوع کرو تو اچھے طریقے سے رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو اچھے طریقے سے سجدہ کرو۔ اگر یہ نماز ہے ہم غور کریں
اگر جلدی بازی کی نمازیں اللہ کے نبی اس صحابی کو 3 مرتبہ لوٹاتے ہیں کہ آؤ تم نماز دوبارہ پڑھو، اور آخر میں اللہ کے نبی اس صحابی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ کو قیام کرنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوئیے، بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اور آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع ہونی چاہیے۔ آپ جب سجدہ کریں تو اچھے طریقے سے، رکوع کریں تو اچھے طریقے سے رکوع کریں۔ اللہ کے نبی پورا نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جلدی بازی کوے کی چونچ کی طرح جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، قیامت کی دن نماز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور ایک اور، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کی نماز بھی کوئی کام کی نہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جماعت میں 10 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، 4 منٹ باقی ہے جماعت، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، چلو 1 رکعت بھی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ تراویح میں اب کیا ہوتا ہے، تراویح کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہو رہی ہے، رکوع سے پہلے جا کے شامل ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سستی اور کاہلی۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے یہاں ایسی نماز کی کوئی ویلو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسی نماز آپ کے چہرے میں مار دی جائے گی۔ تو نماز کے اندر سستی اور کاہلی نہ کریں۔ اور اس کے بعد بہت بڑا چور نمازی، بہت بڑا جو چور ہوتا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی دنیا کے اندر جب کوئی چیز چوری کرتا تو مال چوری کرتا، موبائل چوری کر لیا، پیسہ چوری کر لیا، کسی کوئی چیز چوری کر لیا، لیکن جو نماز کے اندر جو چوری کرتا نا، کیا مطلب؟ وہ رکوع میں فٹاک سے رکوع کر کے چلے جاتا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے، قیام صحیح سے نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں فٹافٹ مار کے جو ہے ایکسپریس کی طرح۔ اور الحمدللہ میں نے یہاں کا جو ماحول دیکھا، تراویح کا ماحول، حافظ صاحب پر قربان جائیے، اتنے بہترین پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اہل حدیثوں کے یہاں الحمدللہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے، اور الحمدللہ مجھے یہاں خوشی ہوئی، سارے مساجد سے اچھا مجھے یہاں لگا کہ نماز سکون کے ساتھ، تراویح جو سکون کے ساتھ، گرچہ کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے کوئی دقت نہیں، لیکن کم سے کم سمجھ میں تو آتا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ایسی قرأت کا کیا فائدہ جس قرأت کا کچھ سمجھ یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے؟ ایسی قرأت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو نماز میں چوری کرتے ہیں، رکوع صحیح سے نہیں کرتے ہیں، یا اسی طریقے سجدے صحیح سے نہیں کرتے ہیں، قیام میں فٹاک سے مار کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی کے سب سے بدترین چور ہوا ہے، سب سے بدترین چور کیا؟ اسرق الناس الذی یسرق صلاتہ، سب سے برا چور، بعض روایتوں میں سب سے برا اسوا کا لفظ آتا ہے، سب سے بدترین چور، سب سے برا چور، سب سے بڑا چور نمازی کا چور ہوتا ہے۔ ولا یتم رکعہ ولا سجودہ، جو رکوع صحیح سے نہیں کرا، جو سجدے کو صحیح سے نہیں کیا، رکوع ولا سجودہ، رکوع بھی نہیں صحیح سے کرتا ہے، سجدہ بھی نہیں صحیح سے کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا چور ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، رفع دین جلدی سے کرتا ہے، رکوع جلدی جلدی کرتا ہے، سجدہ جلدی جلدی سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس آدمی کو بلاتے ہیں، اس صحابی کو بلاتے ہیں، پوچھتے کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی 40 سال سے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلیت منذ 40 سنہ ما صلیت، تم نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ صحابہ رسول کہتے ہیں 40 سال سے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی جب اس کو یہ حالت دیکھتے اس کی نماز کی، سمجھ جاتے ہیں کہ جو ایک وقت کی حالت ہے، تو پوچھتے کتنے سال سے، کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی 40 سال سے۔ کہا اللہ کے نبی کہتے ما صلیت منذ 40 سنہ، تم نے کبھی نماز پڑھی نہیں، 40 سال کا جو تم ذکر کر رہے ہو تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اگر ان کا رکوع، سجدہ، قیام سب کچھ جلدی بازی ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہاں اگر نمازوں میں کچھ کمی ہے، نماز میں کچھ کمی ہے، لیکن وہ اصلاح کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی کمی کو دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کے اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور بھی نکات ہے انشاءاللہ، 2 نکات جو ہے عصر کی نماز میں ذکر کروں گا کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، بتانا بھی ہے نماز کیسے پڑھنا ہے، 2 نکات میں عصر کے بعد درس میں ذکر کروں گا۔ تو
اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں کمی ہے، وہ اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اعمال کو قبول کرے گا، اس کو برباد نہیں کرے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر کمی ہے تو اس کو اصلاح کرو، اور اگر اصلاح نہیں کرتے پوری زندگی نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی نمازوں کا خیر بناؤ، اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔